بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھیں پروگرام سلام پاکستان. سلام پاکستان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. سب سے پہلے آپ کو آج ہم 3 بہت ہی امپورٹنٹ نیوز سے آپ کو آگاہ کریں گے. جو آپ کو پتہ ہے جو پنجاب میں جو موجودہ صورتحال ہے الیکشن کی، یہ جو نمبر آف گیم کی جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور کراچی میں جو الیکشن ان کو ابھی آگے پوسٹ پین کر دیا گیا ہے ان کے اوپر بات کریں گے. اور ڈالر کی اٹھتی ہوئی جو اڑان ہے اس کے اوپر بات کریں گے. تو جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے پنجاب میں الیکشن کی، اس کی بات کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، تنقید کو برائے اصلاح ہونا چاہیے. تنقید برائے اصلاح ہو تو سب لوگوں کو اچھی لگتی ہے، اور تنقید برائے اگر تنقید ہو تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. آج جب کہ لاہور میں جو پی سی ہوٹل میں جب تحریک انصاف نے اپنے رکن اپنے اراکین کو وہاں پہ جمع کیا ہوا ہے 188 جو انہوں نے کمرے لیے ہوئے تھے، لیکن ابھی وہ 187 وہاں پہ بندے موجود ہیں. ابھی تک جو خبر آئی ہے، نیوز آئی ہے 186 تو کنفرم ہے. 187 ایک فیمیل ان کی ایک کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اسمبلی کی رکن ہے. وہ ابھی یہاں سے تھوڑی سی مس ہیں. ابھی ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے اب تک ان سے رابطہ ہو چکا ہوگا. جب تک یہ میں ولاگ کروں تو ان سے کے ساتھ ان کا رابطہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن کوشش کی جا رہی تھی. پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملایا جا رہا ہے جو جب 25 اراکین جو انہوں نے ٹھہرائے تھے ہوٹل میں اسلام آباد میں، زرداری صاحب نے اور حمزہ شہباز شریف نے جو ہوٹلوں میں وہاں پہ ٹھہرائے تھے، ان کے خرچے اٹھائے تھے، ان کو ان کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. تو فرق بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس چیز کا فرق سمجھاتا ہوں کہ وہ ہوٹلوں میں جو حمزہ شہباز شریف لوگوں نے جو ہوٹلوں میں بندے ٹھہرائے ہوئے تھے وہ، اور جو پی ٹی آئی نے ٹھہرائے ہوئے ہیں جو ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، اس میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ اس میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی والوں نے بندے ہوٹلوں میں ٹھہرائے ہوئے ہیں لاہور میں جو مال روڈ پہ جو ہوٹل ہے پی سی ہوٹل، اس میں یہ پی ٹی آئی کے اپنے بندے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے اپنے بندے ہیں اور پی ٹی آئی نے ان کو اس لیے ٹھہرایا ہوا ہے کہ وہ ان کو لوٹا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں کہ یہ لوٹا نہ ہو جائیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کے اس وقت جو ہے نا نوٹوں کی جو ہے نا بوریاں کھول دی گئی ہیں تو یہ لوٹے نہ ہو جائیں. اور جو زرداری صاحب نے اور جو حمزہ شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد میں جن 25 بندوں کو ہوٹل میں ٹھہرایا ہوا تھا، اور وہ بندے تھے جو پی ٹی آئی کے بندے تھے جو لوٹا ہو کے وہاں پر گئے ہوئے تھے. وہ پی ٹی آئی کے لوٹے تھے جو ان کو ٹھہرایا ہوا تھا. اور ان کو اس سے ٹھہرایا ہوا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں وہ ووٹ ان کو پنجاب چودھری پرویز الہی کو نہ دیں ووٹ، اور وہ ووٹ حمزہ شہباز شریف کو دیں. تو یہ بہت ہی تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ ہے. اگر کسی بچے کو بھی سمجھایا جائے تو اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ لوٹوں کو ٹھہرانے میں اور لوٹوں کو بچانے میں کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب کے نے جو بندے جو پی ٹی آئی ہیں جو بندے جتنے بھی وہاں پہ اراکین ٹھہرائے ہوئے ہیں وہ سارے ان کے اپنے ہیں. اور جو اسلام آباد میں جو حمزہ شہباز شریف نے اور زرداری صاحب نے جو ٹھہرائے ہوئے تھے وہ بندے وہ ان کے بندے تھے. تو یہ سب سے بڑا بگ ڈفرینس. سب سے پہلے تو آپ کو اس ڈفرینس کا پتہ ہونا چاہیے یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اس میں اور کیا فرق ہے. تو اس لیے یہ تنقید کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہو. یہی وجہ ہے کہ لوٹو اب جو پی ٹی آئی والوں کے جو بندے ہیں جو انہوں نے پی سی ہوٹل میں جو لاہور میں ٹھہرائے ہوئے ہیں تو وہ انہوں نے بیسیکلی اپنے ہی بندوں کو ٹھہرایا ہوا ہے اور وہ ان کو لوٹا ہونے سے بچا رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے جو لوٹے ہو کے گئے تھے 25 بندے، ان کو اسلام آباد میں حمزہ شہباز شریف نے ہوٹل میں ٹھہرایا تھا، ان کی خرچہ اٹھایا تھا. ان دونوں میں یہ سب سے بڑا ڈفرینٹ ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو یہ ڈفرینٹ سمجھنا چاہیے. تو اب آپ کو فرق سمجھ آیا کہ جو لاہور میں جو پی سی ہوٹل میں جو پی ٹی آئی نے جو بندے ٹھہرائے ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے بندے ہیں. وہ پی ایم ایل این کے یا پی ٹی آئی کے یا مولانا فضل الرحمان کے بندے نہیں ہیں، یا ان کے جو اتحادی جو ایک پی ڈی ایم جو جماعت ہے یہ ان کے بندے نہیں ہیں. یہ پی ٹی آئی کے اپنے بندے ہیں جو انہوں نے لوٹا ہونے سے بچانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس تاکہ یہ کہیں ادھر ہو کے لوٹا نہ ہو جائے. اور جو اسلام آباد میں جو بندے تھے وہ پی ٹی آئی کے بندے تھے جو پی ٹی آئی کے لوٹے ہو کے وہاں پر گئے تھے. انہوں نے وہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا اپنے حق میں ووٹ ڈلوانے کے لیے. تو یہ فرق ہے. اس فرق کو آپ جانیں. اور دوسری بات، میں ابھی جو اسلام آباد پی سی ہوٹل سے جو خبر میرے پاس آئی ہے وہاں پر اس وقت 187 بندے موجود ہیں. وہاں پر جو رکن اسمبلی ہیں وہ 187 بندے موجود ہیں. اور ایک جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو لوٹے ہو کے
جنہوں نے ریزائن کیا تھا ایاز مسعود صاحب نے، وہ چلے گئے ہیں 40 کروڑ روپیہ لے کر. جو خبر ملی ہے کہ 40 کروڑ روپیہ انہوں نے لیا ہے زرداری صاحب سے لے کر، وہ چلے گئے ہیں ترکی چلے گئے ہیں. اور اس وقت جو 187 بندے موجود ہیں، لیکن ان بندوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم 22 تاریخ کو جب جائیں گے ووٹنگ کے لیے، سی ایم پنجاب کی ووٹنگ کے لیے، تو ہم جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور ہم چودھری پرویز الہی کے حق میں یہ فیصلہ دیں گے. لیکن ان کو یہ کہنا ہے کہ ذرائع، مختلف ذرائع ان سے رابطے میں ہیں اور ان کو پیسوں کی لالچ دے رہے ہیں، رشوت ان کو دے رہے ہیں، اور لیکن وہ جا کر ووٹ انہیں کو کاسٹ کریں گے. اس دفعہ یہ ہوا کہ پچھلی دفعہ جو ووٹ ہے، جو لوٹا تھا 3-4 کروڑ روپے میں جو لوٹا بکتا تھا، اس کی قیمت بڑھ کر اس وقت 40-50 کروڑ روپیہ ہو گئی ہے. صرف ایک پنجاب کے سی ایم حمزہ شہباز شریف کو، جو سی ایم نہیں رہیں گے، ان کو سی ایم بنانے کے لیے 4-5 کروڑ روپیہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کو ہم سی ایم بنائیں. تو صرف ایک سی ایم بنانے کے لیے اتنے زیادہ جو پیسے لگائے جا رہے ہیں. یہ قوم کا پیسہ ہے، اگر یہ قوم پہ لگایا جاتا تو وہ بہتر ہوتا، بجائے کہ ایک ایسے بندے کو جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے الیکشن میں، اس کو جو ہے نا یہ اپنا وہ سی ایم بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت لوٹوں کی قیمت بہت ہائی ہو چکی ہے، اور کلیم کیا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں، جو قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں ان سے، اور ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی جو ہے کلیم آیا ہے، ایک رکن ہے پی ایم ایل این کے، ان کی طرف سے یہ کلیم آیا ہے کہ ان کو بھی عمران خان کی طرف سے جو ہے نا کچھ بندے ان کے پاس آئے ہیں اور ان کو رشوت دینے کی، یعنی کہ ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. 10 کروڑ روپیہ دے کے ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. اور دوسرے، اور ایک جو فیصلہ آباد میں ایک فیمیل کینڈیڈیٹ ہے، ان کے پاس بھی ایک ان کے بندے گئے ہیں، جہاں پہ وہاں پہ ان کے داماد موجود تھے کرنل زاہد صاحب. انہوں نے ان کے بندوں کو وزٹ کر کے وہاں سے ان کے گھر سے نکالا ہے، اور وہ بھی وہاں پہ 10 کروڑ کی آفر لے کے گئی ہیں. تو اس طرح کی آفریں آ رہی ہیں دونوں طرف سے. تو ممکن ہے کہ یہ آفر گئی ہو، تو اس سے کوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ یہ جو فیکٹر ٹائم چل رہا ہے، یہ صرف نمبر آف گیم ہے. تو وہ نمبر آف گیم جس نے کمپلیٹ کر لی، وہ اپنا سی ایم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور جو فیصل نیازی صاحب ہیں، جو پی ایم ایل این کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ان کی طرف سے جو پی ایم ایل این کی طرف سے آیا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں، استعفیٰ دیا. اور اس کے علاوہ اور بھی جو ان کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں مولانا صاحب جو ہیں مولانا شرکی پوری صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کو چھوڑ کے وہ آئے ہیں یہاں پہ، یہ پی ڈی ایم کو چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سیاست تو پاکستان کی بہت گندی ہو گئی ہے، اور پیسوں کی سب، وہ اقتدار کی لالچ میں سب پاگل ہو رہے ہیں. اور یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو یہ اب تک سی ایم یہ بننا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سی ایم بننا چاہتے ہیں، جو بنے ہوئے ہیں فی الحال اپنی اس سی ایم شپ کو جو بچانا چاہتے ہیں، وہ حمزہ شہباز شریف. اور کینڈیڈیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پیسے لگا رہے ہیں، ان کو لوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، وہ اس وقت جو پی سی ہوٹل میں 187 جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس. اور لیکن اور جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 187 انشاءاللہ ہم 188 کر لیں گے، کیونکہ ان کا چودھری نثار جو ہیں ان کا بھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی 2-3 آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. لیکن ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ کا فیصلہ آیا، انہوں نے جو پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا. پی ایم ایل این کے پاس جو نمبر تھے وہ 179 تھے. تو ان کے ایک آزاد کینڈیڈیٹ نے جو جوائن کیا ان کو، اس سے ان کے 180 نمبر ہو گئے ہیں. اب 180 اور 187 یعنی کہ 7 نمبر کا ڈفرنٹ ہے. اور اس کے علاوہ 3 اور آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، ابھی تک انہوں نے کسی کے ساتھ جانے کا فیصلہ نہیں کیا. اور چوتھے چودھری نثار ہیں. اب جو 3 جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی بولی جو بھی زیادہ لگائے گا وہ ان کی طرف جائیں گے. جو جس سے زیادہ بولی لگا دی یہ ان کی طرف سے. آپ کو اور دوسری یہ ہے کہ اس وقت ایک انالیسس کی جو ہے نا ایک گیم ہو رہی ہے، ایک مائنڈ کی گیم ہو رہی ہے. صاحب کی جس کے ساتھ زیادہ طاقتور ہوں گے وہ جو ہے نا اس گیم میں نکل جائے گا. اور اس وقت جو ہے وہ جو مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں جو پی ایم ایل این والے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو کہ بھائی آپ کے پاس تو آپ کی تو گورنمنٹ جانی ہے، ہمارے پاس اتنے بندے آپ کے آ گئے ہیں، تو آپ بھی آ جائیں، کچھ پیسے لے لیں، 30-40 کروڑ روپے لے لیں،
لے کے آپ آ جائیں, آپ کی گورنمنٹ تو چلی گئی ہے, اور جو ہے نا جاتے ہوئے جو ہے نا آپ اتنے پیسے تو کما لیں گے, اتنے پیسے آپ لے لیں ہم سے, آ جائیں. تو یہ صاحب کی اس وقت گیم ہے, اور اس وقت جو صاحب کے کنٹرول جو سب سے زیادہ صاحب پہ کنٹرول ہے, اور جو مائنڈ گیم سب سے زیادہ کھیلتے ہیں, اس کے جو ہیرو ہیں میری نظر وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب کراچی سے واپس آئے ہیں ابھی لاہور, تو بتاتے ہیں کہ کراچی وہ کیوں گئے ہوئے تھے. اینی وے ابھی اس سے بات کرتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جو بھی ابھی 187 ان کے نمبر ہیں, اور پی ایم ایل این یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ جو ووٹنگ والے دن 7 بندے جو ہیں ان کے, یہ بندے یا تو آئیں گے ہی نہیں, اور یا پھر ریزائن کر دیں گے, اپنا استعفیٰ دے دیں گے, استعفیٰ دے کے یہاں سے مطلب یہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے. اور جو آزاد جو 4 بچ جاتے ہیں, جس میں اگر ایک تو اور جو آزاد بچ جاتے ہیں, ایک تو چودھری نثار ہے, وہ اوبیسلی کہ پی ایم ایل این کو کبھی بھی ووٹ نہیں کریں گے. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہ کیا تو وہ پی ایم ایل این کو بھی کبھی ووٹ نہیں کریں گے. زیادہ چانسز ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. اگر 7 جو ان کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, جن کے اوپر وہ پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ یہ یا تو ریزائن دے دیں گے یا یہ آئیں گے ہی نہیں, اگر یہ نہیں آتے تو پہلے تو الیکشن ہوں گے. اگر جیسے الیکشن ہوتے ہیں, اگر چودھری جو پرویز لائی ہے اپنے یہ ووٹ پورے نہیں کر سکتے, 188 کا جو آپ کو پتہ ہے کہ 188 سی ایم بننے کے لیے 188 کا نمبر آپ کو چاہیے, اگر 188 کا نمبر یہ گین نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو دوبارہ ووٹنگ ہوگی پھر دونوں کے بیچ میں, کہ ان میں سے کون جو بھی زیادہ ووٹ لے لے گا. یعنی کہ اگر زیادہ بندے اگر امجد شہباز کے پاس ہوں گے, وہ ان کے پاس ہوں گے, چاہے وہ 180 ہو, 81 ہو, 82 ہو, 83 ہو, پھر 188 پورے نہیں کرنے آپ نے, جتنے بھی وہ جس کے زیادہ ہوں گے وہ بن جائے گا. اگر وہ چودھری پرویز لائی کے پاس ہوں گے تو وہ بن جائیں گے. فی الحال تو نظر یہ آ رہا ہے کہ چودھری پرویز لائی ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. 7 بندے ابھی جن کو وہ کلیم کر رہے ہیں ابھی وہ گئے نہیں ہیں. اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر دونوں 80 کے وہ برابر ہو جائیں گے. اور جو 3 آزاد جو کینڈیڈیٹ ہیں, جو آزاد پوزیشن میں جو کھڑے ہیں, تو ان کے بارے میں جو بہت بڑا ڈیسیجن ہے. اگر وہ جس کی طرف چلے جائیں گے تو پھر اگر وہ پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے 183 اور ان کو ملا کے چودھری نثار کو ملا کے 184 ہو جائیں گے. اور اگر وہ 3 ان کو نہیں ملا سکتے تو یہ 183 اور 181, پھر اس کا مطلب یہ کہ امجد شہباز شریف دوبارہ سی ایم پنجاب بن جائیں گے. تو یہ ایک گیم ہے. یہ جب یہ قومی اسمبلی کا جب اجلاس بلایا ہوا ہے, جب ووٹنگ ہوگی, یہ اسی دن پتہ چلے گا 22 تاریخ کو کون کس کے سر پہ اس کا سہرا جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو کراچی کے جو الیکشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن نے اس کو پوسٹ پین کر دیا, اس کو آگے کر دیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو اس وقت عمران خان کا جو مومنٹم بنا ہوا ہے, اس وقت عمران خان چھائے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, اور جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پہ جو وہ ووٹ وغیرہ جو لوگ ہیں ان کے لیے نکلتے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, اور ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے. اس وقت جب یہ کراچی گئے ہوئے تھے, میدان میں خود اترے ہوئے تھے, کراچی گئے ہوئے تھے, تو لیکن جب وہاں سے الیکشن کا یہ بہانہ کر کے کہ بھائی بارشیں ہیں, حالانکہ پنجاب میں زیادہ بارشیں تھیں, آپ کو دیکھے ہو جب جلسے ہوئے ہیں بارشوں کے بیچ میں لوگ کیچڑ میں کھڑے ہوئے تھے, لیکن اس وقت تو پنجاب میں تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے تو الیکشن کو پوسٹ پین یا آگے یا ملتوی تو نہیں کیا, لیکن کراچی میں انہوں نے ایسا کیا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان اس وقت جو وہاں پر جائیں گے تو پنجاب کے ساتھ ساتھ وہ کراچی بھی ان سے لے لیں گے. تو ممکنہ طور پہ یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ اس وقت عمران خان ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, اور عمران خان جو بھی کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں, اور اس وقت عوام عمران خان کی بیانی کے ساتھ کھڑی ہے, عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو عامر لیاقت صاحب, جیسے آپ کو پتہ تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کی سیٹ کی اوپر بھی الیکشن تھی, وہ اس کو بھی آگے کر دیا گیا ہے. چلیں کب تک آگے کریں گے, الیکشن تو ہونے ہی ہیں. اور یہ جو آپ کو جو خبر دینی تھی وہ جو ڈالر کی جو اڑان ہے, تو اس وقت ڈالر جو ہے وہ ٹریڈ مارکیٹ میں اس وقت ڈالر آپ کو 125 روپے کا مل رہا ہے, لیکن
آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں آپ کو ڈالر 135 136 روپے سے کم نہیں ملے گا، اور اوپن مارکیٹ میں 142 اور 143 روپے کا ملے گا۔ اور جو ایل وی جو کرتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو انٹرنیشنل جو آپ نے جو ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے اس کو جب کرتے ہیں ڈالر میں کرتے ہیں، تو وہ جب وہ ڈالر میں آپ کسی بھی بینک میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا 143 144 سے کم نہیں ملتا۔ ابھی سب اقتدار کے اس سی ایم پنجاب کے اقتدار میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کس طرف جا رہی ہے، پاکستان میں ڈالر کی پرائس کہاں جا رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو مقتدر حلقے ہیں یہ اپنے ایکسپیریمنٹ کرنے کے پہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، عمران خان کو وہ لے کر آئے تھے، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ جو ڈالر 100 روپے کا تھا وہ 200 روپے کے قریب پہنچ گیا تھا، جو پیٹرول 65 روپیز کا تھا وہ بڑھ کر 160 روپے کے پاس پہنچ گیا تھا، 160 162 روپے کا ہو گیا تھا، 164 روپے کا ہو گیا تھا۔ اور اب انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کے اوپر جو ہے نا، یعنی کہ ایک چھوٹے کنویں کو بھرنے کے لیے جو ہے نا ایک اور کنواں کھودا، اس میں مٹی ڈالی۔ اب اس کو بھرنے کے لیے ان کا یہ پہلے کہنا تھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ جب عمران خان صاحب جب وہ الیکشن میں جب 18 سے پہلے کہ بھائی یہ مہنگائی ہے، یہ کھا گئے وہ کھا گئے، یہ جو 65 روپے کا پیٹرول ہے اس کو 45 روپے کا ہونا چاہیے، یہ جو ڈالر 100 روپے کا ہے اس کو 50 روپے کا ہونا چاہیے۔ تو ایک چھوٹا کنواں تھا اس وقت، چھوٹے کنویں کو بھرنے کے لیے ایک اور بڑا کنواں کھودا، اس کی مٹی اس میں ڈالی، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ایک اور کنواں خالی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار ان دونوں کنووں کی مٹی کہاں پہ ڈالی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا کنواں کھودتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ بڑا کنواں یعنی کہ یہ شباشی وغیرہ کو ان کو لایا گیا۔ اب جب وہ بڑے کنووں کو کھودنے کے بعد چھوٹے کنویں کی مٹی اس کے اندر ڈالی تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس سے بڑا جو ہے نا وہ ایک بڑا پہاڑ مٹی کا کھڑا تھا۔ تو یہی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پہلی معیشت تھی وہ بہتر تھی، جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی، اس وقت بہتر تھا، اس وقت مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی، ڈالر کی پرائس بھی کنٹرول میں تھی، 65 روپیز کا لیٹر پیٹرول تھا، اور جو ڈالر تھا وہ 110-15 روپے کے پاس تھا۔ اور جب یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ بھائی بڑی مہنگائی ہے، اور جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے عمران خان کو لے کر آئے بھائی یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، عمران خان صاحب نے بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے اور بگاڑ دیا۔ بگاڑنے کے بعد اتنی مہنگائی کر دی کہ جو پیٹرول 65 روپے کا تھا وہ اس کو 160-165 روپے کے اوپر لے گئے، اور جو ڈالر تھا جو 100 روپے کے بعد ٹریڈ ہو رہا تھا وہ 200 روپے پہ پہنچ گیا۔ اب اس کے اوپر ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں، اب دوسرے کو لے کر آتے ہیں۔ پھر انہوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لے کر آئے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لے کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ جو ڈالر تھا وہ 200 سے آپ 250 کے پاس پہنچ گیا ہے، اور جو پیٹرول ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ 250 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو یہ تو حال ہے، تو کب تک یہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتی ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔